السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہمارے علماء کرام عام طور پہ اپنی تقریروں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہے، جن چیلنجز سے وہ گزر رہی ہے، یہ دراصل ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ باتیں بارہا تقریروں میں آتی ہیں کہ آج ہم پہ جو مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، جن آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان سب کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرے، تو پھر نئی صبح ہوگی، نئی زندگی ہوگی، نیا انقلاب ہوگا اور ہم ان آزمائشوں سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ بارہا ہم تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس بنیاد پہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ تو بہت پرانا موضوع ہے۔ جیسے آپ کے سامنے نماز کے بارے میں تقریر کی جائے تو لوگ کہیں گے اس پہ تو ہم بارہا سنتے چلے آئے ہیں، کسی نئے موضوع پہ تقریر ہو۔ تو یہ ایک پرانی بات کہہ کر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے کفار و مشرکین رہتے ہیں جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، اس کی وحدانیت کا اقرار بھی نہیں کرتے، پھر بھی وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تو جمعہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب کفار سکون کے ساتھ رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، ہم تو ان کے بالمقابل کچھ اچھے ہیں، تو ہمارے ساتھ آزمائشیں کیوں ہیں؟ کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ سوچتے ہوں گے کہ میں تو جمعہ حاضر ہو جاتا ہوں، ہمارے محلے کا فلاں آدمی تو جمعہ کا کو بھی نہیں آتا ہے، اس کے باوجود وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے، لاکھوں میں کھیل رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جو ہماری آزمائشیں ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ کہیں سے منطبق نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، اس بنیاد پہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو تمہیں مصیبتیں آئی ہیں یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن نے اس آیت میں دو باتیں بتائی ہیں، ایک تو وہ حقیقت ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، دوسرے اس شبے کا ازالہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ علماء تو یہی بیان کرتے ہیں کہ ہماری آزمائشیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور لوگوں کا شبہ یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ کفر و شرک کے باوجود سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم آزمائشوں میں کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سے امور سے نظر انداز فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد پہ تم سکون کی زندگی گزار لے رہے ہو، یا تمہارے سامنے کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی سکون کی زندگی گزار لے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ پہ مواخذہ کرنے لگے تو پھر یہ جو چند روزہ سکون کی زندگی ہے یہ بھی غارت ہو جائے اور تم سکون کے ساتھ رہ نہ سکو۔ لہذا اگر کہیں گناہ کے باوجود آزمائش نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں، بلکہ اللہ کا شکر منائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار نہیں کیا۔ وہ اس پر قادر ہے کہ گناہ کے باوجود آزمائش میں مبتلا کر دے۔ کبھی کبھی گناہ کے ساتھ آزمائش آتی ہے، یہ ہمارے تنبیہ کے لیے ہے، ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں
اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ خیر، آج یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں جس موضوع پہ آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت جسے علماء بیان کرتے ہیں وہ انہی الفاظ میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو قرآن کے الفاظ ہیں، تو میں اسے ایک دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دو نظام عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک نظام حیات ہے، دوسرا نظام شریعت ہے۔ نظام شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ و رسول کے احکام پہ عمل کیا جائے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جب آدمی قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، اللہ و رسول کا حکم نہیں مانتا ہے، تو آزمائشیں آتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ یہ ایک نظام سے جڑی ہوئی یہ باتیں ہیں، لیکن اسی کے بالمقابل ایک اور نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ہمارا نظام حیات ہے، نظام کائنات ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے آزاد نہیں چھوڑا، یہ نہیں فرمایا کہ تم جیسے چاہو زندگی گزار لو، بلکہ اس نے تمام ضروریات زندگی بھی مہیا کی، تمام سہولتیں بھی فراہم کی، اور کھانے پینے، اوڑھنے پہننے اور رہنے سہنے اور تمام دوا و علاج سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک نظام بنایا ہے۔ آج جب کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ اس نظام حیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، اس کے جو منفی اثرات ہو رہے ہیں وہ ہماری زندگی پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اب یہی سے مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ جیسے ہم نے نظام حیات کو چھیڑا تو ہماری زندگی اجیرن ہونے لگی ہے، جیسے ہم نے نظام کائنات کو چھیڑا تو ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کچھ یہی حال نظام شریعت کا بھی ہے کہ جب اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری آخرت برباد ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نظام حیات کیا دیا ہے۔ چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم اس میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس کا منفی اثر ہمارے اوپر کیسے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو جاگنے کے لیے، کام کرنے کے لیے بنایا، رات کو سونے اور آرام کرنے کے لیے بنایا، یہی نظام حیات ہے۔ ایسے ہی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا ہے، دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن دنیا ترقی کے نام پہ دن میں آرام کر رہی ہے اور رات کو کام کر رہی ہے، اور نائٹ ورک یا نائٹ ڈیوٹی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگ کثیر تعداد میں رات کو نہ جاگتے ہو۔ چاہے ہوٹلوں پہ چلے جائے، وہاں پہ لوگ رات 2 بجے 3 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اسٹیشنوں پہ چلے جائے، وہاں پر بھی آپ کو مسافر رات 2-3 بجے نظر آ جائیں گے۔ ہاسپٹل تو مجبوری ہے لیکن وہاں پر بھی لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہوم فرام ورک کرتے ہیں، گھر سے جو کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی رات میں جاگ کر کے اپنا کام کرتے ہیں۔ نظام حیات جو اللہ نے بنایا وہ یہ ہے کہ تم دن میں آرام کرو اور رات میں جو ہے دن میں تم کام کرو اور رات کو آرام کرو۔ لیکن جب ہم نے اس نظام کو چھیڑا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بیماریاں پیدا ہونے لگی جو پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہے، کسی کی بینائی متاثر ہو رہی ہے، اور کسی کی اعصابی کمزوری سامنے آ رہی ہے، اور کوئی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو دستور زندگی ہے، ہم نے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ تبدیلی تو ہو گئی، کسی حد تک جو ہے ہمیں آرام بھی مل گیا، لیکن جو اس کا فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ہماری جسمانی توانائی متاثر ہونے لگی اور ہمارے ساتھ بہت ساری بیماریاں جڑ گئی۔ اور معاملہ صرف ہماری بیماریوں کا نہیں ہے، اگر آپ مطالعہ کریں گے کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کا تو رات کی روشنی کی بنیاد پہ کتنے ایسے کیڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جا رہے ہیں جن کا وجود ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ کتنے ایسے پرندے جو رات کو سکون کی نیند سو کر کے دن کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، آج ان کی نسل ختم ہو رہی ہے اس لیے کہ انہیں رات کا سکون نہیں مل رہا ہے۔ معاشرے میں کتنے جانور، کتنے مخلوق ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اسی طور پہ پیدا کیا ہے کہ وہ رات کو سکون سے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ ہم نے رات کو کیا دن بنا دیا کہ اس کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کی ہم نے زندگی لے لی، کتنی مخلوق اس کائنات سے ختم ہو گئی۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ نظر آیا کہ ہمارے معاشرے سے بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اب اس کے آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس میں ایک پانی ہے اور ایک کھانا ہے۔ پانی کیسے ملتا ہے تو اس کے 2 طریقے اللہ نے بتائے کہ آسمان سے
برسنے والا پانی تمہارے پینے کے لیے ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دے۔ اس سے ہم انسانوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ آسمان سے برسنے والا پانی ہماری زندگی کا استعارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی پانی جب زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے تو کنووں سے نکلتا ہے، چشموں سے نکلتا ہے، یا پھر آج کے زمانے میں موٹر سے نکالا جاتا ہے۔ یہ پانی ہماری زندگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یہی چشمہ آب حیات ہے۔ لیکن ہم نے اس پانی کے ساتھ اس طور پہ ناانصافی کی کہ ہم نے اپنے معاشرے سے کنووں کو ختم کر دیا، ہم نے اپنے معاشرے سے تالابوں کو ختم کر دیا، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو ندیاں تھیں ان ندیوں کے اندر ساری غلاظت ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہماری وہ کمپنیاں جو بہت ہی قیمتی سامان بناتی ہے، یا پھر لوہے کا سامان بناتی ہے، پلاسٹک کا سامان بناتی ہے، فائبر کا سامان بناتی ہے، بم بارود بنانے والی کمپنیاں ہیں، یا جتنی قسم کی کمپنیاں ہیں، جب وہ کوئی سامان بناتی ہے تو اس میں زہریلے قسم کے مواد کا استعمال کرتی ہے اور انتہائی تباہ کن کیمیائی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ وہ تمام آلودگی ہمارے دریاؤں کے اندر، ہمارے ندیوں کے اندر پہنچ جاتی ہے، پھر وہی پانی کھینچ کر کے ہم لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے جو پانی ہمیں دیا تھا ہم نے اس پانی کو محفوظ تو نہیں کیا، اللہ نے جو پانی نکالنے کا ذریعہ بنایا تھا ہم نے اس پانی سے استفادہ نہیں کیا۔ اب ہم نے پانی وہاں سے نکالنا شروع کیا جہاں پہ آلودگی ہے، جہاں پہ گندگی ہے، جہاں پہ زہریلا مواد ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہمارے جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگی۔ اس کے بعد لوگوں نے فلٹر لگانا شروع کیا۔ اب کوئی فلٹر ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتا، کوئی اتنا زیادہ فلٹر کر دیتا ہے کہ اس کا سارا آئرن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو ایک نظام دیا تھا پانی کے استعمال کا، جب ہم نے اس کو چھیڑا تو اس کے نتیجے میں اتنی بیماریاں ہو گئی کہ کہیں جسم سے آئرن ختم ہو رہا ہے تو کہیں صاف شفاف پانی نہیں مل رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نئی نئی بیماریاں آتی ہے، جس کو ہیضہ کہتے ہیں، جس کو کولرا کہتے ہیں، جس کو ٹائیفائڈ کہتے ہیں، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ پانی کے غلط استعمال کی بنیاد پہ ہے۔ ہم نے ایک نظام حیات میں ایک شوشے کو چھیڑا تو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کو آزمائش میں ڈال دیا۔ جیسے نظام حیات کو چھیڑ کر کے انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، ویسے ہی نظام شریعت کو پامال کر کے بھی انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ کھانے کے لیے جو اللہ نے عطا فرمایا وہ سبزیاں ہیں، وہ پھل پودے ہیں جو قدرتی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، قدرتی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درخت اور پودے اگتے ہیں، اس سے ہم کھاتے پیتے ہیں تو صحت مند رہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں سبزیوں کی اتنی زیادہ ضرورت پیش آ گئی کہ ہم نے اس کے لیے انتہائی خطرناک قسم کے، زہریلے قسم کے وہ ہم نے مواد استعمال کرنا شروع کر دیے، جراثیم کچھ دوائیں تیار کر دی۔ اب وہ دوائیں جب ہمارے کھیتوں پہ چھڑکی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف کھیت تباہ نہیں ہوتا، صرف دانہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے صرف کیڑے نہیں مرتے بلکہ دانہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کی غذائیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہی چیز جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو گوشت ہوتا تھا لوگ اس کو بھون کر کے کھایا کرتے تھے، اس کے اندر جو مائیت ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، باقی گوشت اپنی پوری توانائی کے ساتھ باقی رہتا تھا۔ لیکن آج ہم نے اتنے ڈشز بنا لیے ہیں کہ اس کو اس طریقے پہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں یہ مسالہ ڈالا جا سکتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ملائی جا سکتی ہے۔ اور جب جانوروں کی کمی ہونے لگی تو ہم نے جانوروں کی جگہ نئے نئے قسم کے جانور انجیکشن دے دے کر کے ہم نے پیدا کر لیے۔ اس کے بعد جسم پہ جو اثر ہو رہا ہے، آج ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو 40 سال سے بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں جن کا دفاعی نظام شروع ہی سے متاثر ہوتا ہے، کتنے لوگ وہ ہیں جن کا مادہ تولید ختم ہو جاتا ہے، کتنے لوگ وہ ہیں جو انسانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک بے جان لاش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں ایک مکمل نظام دیا تھا کہ تم کھانا اس طریقے سے کھاؤ، ہم نے اس نظام کو چھیڑا تو ہمارا نظام حیات بدل گیا اور ہماری صحت اور توانائی متاثر ہو گئی۔ جیسے نظام حیات کو چھیڑنے
سے ہماری زندگی متاثر ہو گئی، ویسے ہی نظام شریعت کو پامال کرنے سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ میں صرف اس بات کو سمجھانے کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی طبیب و حکیم نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس چیز کو اچھی طرح تسلیم کر لیتے ہیں کہ نظام حیات کو چھیڑنے سے، ہماری زندگی جینے کے جو اصول ہے اس کو پامال کرنے سے ہماری زندگی متاثر ہو سکتی ہے، تو کیا اللہ و رسول کا حکم پس پش ڈالنے سے ہماری آخرت برباد نہیں ہوگی؟ اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ اگر کسی کو آج تک یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی اللہ و رسول کا حکم نہیں مانتا ہے تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، تو وہ آج کی اس زندگی کو دیکھ لے کہ جب سے ہمارے معاشرے میں اے سی آئی ہے، جب سے ہم بیٹھ کے کام کرنے لگے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جناب آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے۔ کیوں کمی ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں، آپ کے اعضاء کے اندر نقل و حرکت کی صلاحیت جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ رہی ہے، آپ مزدوری کے لیے باہر نہیں جاتے، آپ دھوپ نہیں لیتے، کھلی فضا میں سانس نہیں لیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام صلاحیتیں جن کو پروان چڑھنا چاہیے، بند کمرے میں رہنے کی وجہ سے، اے سی کے بے تحاشا استعمال کی بنیاد پہ اور جدید ٹیکنالوجی سے فیضیاب ہونے کی بنیاد پہ اس قدر آپ کا نظام حیات متاثر ہو چکا ہے کہ اب آپ صرف دواؤں کے سہارے زندہ رہ سکتے ہیں۔ سکون کی زندگی جس کا ہم قرون اولیٰ میں تصور کر سکتے ہیں، آج وہ مسلمانوں کے لیے خواب بن چکا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو اللہ نے نظام حیات دیا تھا، جو دستور زندگی دیا تھا، اس کو ہم نے اتنا چھیڑ دیا کہ گویا ہم نے اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا لی ہے کہ ہم قدرتی ہوا سے فیضیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ایسے تنگ گھر بنائیں گے کہ جہاں پہ ہواؤں کا گزر ہی نہیں ہوگا۔ وہ ہوا جو انسان کے جو ماں کے پیٹ کے اندر پہنچ کر کے بچے کے سینے تک پہنچ کر کے اس کو زندگی فراہم کرتی ہے، وہ ہوا آج ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے ساری زرعی زمینوں کو ختم کر دیا ہے۔ جہاں پہ لوگ زراعت اور کاشتکاری کرتے تھے، وہ سارے علاقے اب رہائشی علاقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ تمام درخت جو تمام قسم کی آلودگیوں کو دور کر کے صاف شفاف ہوا ہم کو فراہم کرتے تھے، وہ سارے درختوں کو کاٹ کر کے ہم نے عالیشان عمارتیں بنا لی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے فین کی ضرورت پڑی، فین سے آگے بڑھے تو کولر کی ضرورت پڑی، کولر سے آگے بڑھے تو اے سی کی ضرورت پڑی۔ اب اے سی انسان کو اس قدر مفلوج کر دیتی ہے کہ آپ اندر بیٹھے بالکل ایک پردہ نشی خاتون کی طریقے سے، تو آپ کہاں نکل کر کے مردانہ وار مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور زندگی کے لیے جد و جہد کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم نظام کائنات کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، نظام حیات کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے سارے منفی اثرات ہمارے جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کھانے کا نظام ہے، کھانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں نظام دیا ہے کہ مٹی کے برتن بنائے جائیں گے، اس سے کھانا کھایا جائے گا، مٹی کے گلاس بنائے جائیں گے، اس سے پانی پیا جائے گا، مٹی کے کٹورے اور پیالے ہوں گے، اس سے ضروریات زندگی تیار کیے جائیں گے، مٹی کی ہانڈیاں ہوں گی، اس میں کھانا بنے گا، لکڑی کے چولہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں بدلتے بدلتے اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے پیتل تانبے سے آگے بڑھ کر کے اسٹیل کا استعمال شروع کیا، اور اسٹیل بھی اب معاشرے سے ختم ہو گئی، اب فائبر کے گلاس آتے ہیں۔ یہ فائبر ایسا اب مادہ ہے، پلاسٹک ایسا مادہ ہے کہ اگر اسے زمین کے اندر دفن کر دیا جائے تو سالہ سال گزر جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، پھر بھی یہ پلاسٹک گلنے کا نام نہیں لیتی ہے، اپنے وجود کو زمین کے اندر باقی رکھتی ہے۔ اتنا خطرناک قسم کا مادہ جو کہیں تحلیل نہیں ہو سکتا، جو کہیں ہضم نہیں ہو سکتا، اسی میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی میں ہم پانی پیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہمارے جسم کے اوپر کس طریقے سے مرتب ہوتا ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوبت کس لیے آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہے اس میں جب تک ہزاروں کا مجمع نہیں ہوگا تو ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، ہماری شادی نہیں ہو سکتی، ہمارے یہاں بارات کا نظم و نسق جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے اپنی زندگی میں اتنی چیزوں کو داخل کیا تو لازماً ان تمام لوازمات کو داخل کرنا پڑا، جس سے ہمارے نظام حیات کو متاثر ہونا یقینی تھا، اور متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم متاثر ہوا، اور جسم متاثر ہونے کے بعد آج ہم بیماریوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مجھے بتانا مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ جب ہم نظام حیات کو چھیڑتے ہیں اس کا تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تو کیا نظام شریعت کو چھیڑیں گے، اللہ و رسول کا حکم پامال کریں گے، نماز روزے میں کوتاہی کریں گے، حج اور زکوٰۃ کے اندر کوتاہی اور تساہلی برتیں گے، کیا اس کا اثر کچھ مرتب نہیں ہوگا؟ جب فانی زندگی کی چند محدود چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں تو پورا کا پورا نظام متاثر ہو جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہماری اخروی اور ابدی
زندگی کے لیے محکم قرآن اتارا اور نبی کو بھیجا، ان کی تعلیمات کو جب پس پش ڈالا جائے تو کیا اللہ کی طرف سے قہر نہیں نازل ہوگا؟ کیا اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ یقیناً آئیں گی۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جس طریقے سے تمہاری دنیا کی زندگی نظام حیات کو چھیڑنے سے متاثر ہو رہی ہے، ویسے ہی اخروی زندگی بھی نظام شریعت کو چھیڑنے سے متاثر ہو جائے گی۔ اور یہ جو معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے صوتی آلودگی کا بھی مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو آلودگی عام آلودگی ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے دین کے اندر پاکیزگی کا کتنا اہتمام ہے، صوتی آلودگی سے بچنے کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے، لیکن جب سے ہمارے معاشرے کے اندر صوتی آلودگی آئی، یعنی یہ ہے کہ پہلے ہم بات کرتے تھے بغیر کسی مائک کے، میں خود مائک سے تقریر کر رہا ہوں، لیکن یہ مائک کا استعمال اسی طریقے سے ڈھول باجے اور تماشے یہ اتنے زیادہ ہونے لگے کہ آج ہمارے کانوں کے پردے متاثر ہو گئے، لوگ اس حوالے سے بھی بیمار نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں موبائل کا بیجا استعمال ہے، اسکرین کا استعمال ہے، لیپ ٹاپ کا استعمال ہے، صبح سے لے کر کے شام تک کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کے جو ہم کام کرتے ہیں، اس سے صرف ہماری آنکھیں اور بینائی متاثر نہیں ہوتی، بلکہ پورا ہمارا جو نظام ہوتا ہے ذہن کا اور دماغ کا وہ سب متاثر ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی محدود زندگی کی چند چیزوں کو چھیڑتا ہے اور اللہ نے جو اصول بنائے ہیں ان کے اندر خرد برد کرتا ہے، تب وہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، جس کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اگر کوئی ان کی تعلیمات کے معاملے میں بے توجہی برتے، تساہلی برتے، تو کیا اللہ کے عتاب سے وہ محفوظ رہ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر زمین والے اس طریقے سے زندگی گزارتے جس طریقے سے اللہ و رسول کا حکم ہے، تو ہم اس کے لیے آسمان سے زمین رزق کے دروازے کھول دیتے، لیکن جب انہوں نے اللہ و رسول کے حکم کو پس پش ڈال دیا تو جو ہمارے حکم کو نہیں مانتا اس کو رزق دینے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اس لیے ہم نے ان کے لیے خیر کے دروازے بند کر دیے۔ لہٰذا ہمیں اس زمانے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج زمانہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے اور ہم نظام حیات سے جیسے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں، دستور زندگی کو جس طریقے سے ٹھکرا رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے، بیجا استعمال کر کے، ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے اپنے لیے سہولتیں تو ضرور فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان سہولتوں کے پیچھے کتنی مصیبتیں ہیں، اس کا کتنا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ان دواؤں کا یا ان چیزوں کا کتنا غلط اثر ہمارے جسم پہ ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سے ایک نتیجہ بھی اخذ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے ایک نظام کو چھیڑا جائے تو اس کا اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو جو اللہ کا وہ محکم نظام ہے کہ جس کے اوپر جنت و دوزخ ٹکے ہوئے ہیں، جس کے اوپر آخرت کے فیصلے موقوف ہے، جس کے اوپر رسولوں کی بعثت کا معاملہ موقوف ہے، جس کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور جنت و دوزخ کی حقانیت وابستہ ہے، اگر اس کو ہم پس پش ڈالیں گے تو پھر ہماری زندگی کیوں کر متاثر نہ ہوگی۔ اسی لیے ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں کہ جو نظام حیات ہے اللہ کا بنایا وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو نظام شریعت ہے جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، نبی سے کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس کو بھی فالو کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے۔